منفعت دے واسطے کوئی ناجائز جائز نہ ہو سی، خالی منفعت، نہ ضرورت ہوے نہ حاجت ہوے، خالی نفع دے فائدے دا کام ہے، اندر واسطے کوئی حرام جائز نہ ہو سی، نہ زینت واسطے نہ فضول واسطے تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام، زینت واسطے بھی کوئی تک نہیں، منفعت واسطے بھی نہیں، اتنے ہر پاسے کھچی پھرتی ہے برادری۔ مثال ایک بندہ ہے ان کی جائز کام دی نوکری 30 روپیے دیہڑ یا 100 روپیہ دیہڑ یا مہینے کا 3000 جائز کام واسطے، نوکری جائز ہے 3000 تنخواہ ہے، نوکری حرام ہے تو 5000 تنخواہ ہے۔ ہوں یہ حرام نوکری کرنی جائز نہیں ہونی، کیوں کہ ہوں جا اتنے کا 2000 ہے نا وہ محض منفعت تے نفع فائدے، نہ ضرورت ہے تے نہ حاجت ہے، 3000 نال گزارا ہوں تے بس اسے تے اپنے آپ گزارے چ رکھے، وہ اتنے تو سکول ہی پھنس گئے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں حلال کام میں 30 روپیہ مہینہ پاتا ہے اور نصرانی ناقوس بجانے پر 150 روپے ماہوار دیں گے، اس منفعت کے لیے یہ نوکری جائز نہیں۔ بھائی انگریزا آخیا ہے تو ساڈے گرجے دا گھنٹال کھڑکا ٹل، تینوں ایسا تنخواہ دیا گے 10,000 روپیہ، جتنے 2000 لبدا اتنے جائے، جائز کرے حرام نہ، توجہ نہیں فرمائی جی۔ اچھا اور مثال بھی ایک سن لو، سناوا۔ موچی ہے بندہ، موچی جتیاں دا کام کرتا ہے، لیکن اتنے ایک مسئلہ سمجھاوا، ایک تھوڑی وضاحت کر چڈا۔ دیسی طریقے نال جتیاں سیون والا ہوئے تے انہوں آندے نے موچی، جے ولایتی طریقے نال سیوے تے مڑ باٹا فیکٹری۔ ساری قوم انگریز دی کڈی عاشق تے دیوانی، انگریز دا پورا کارخانہ ہے، انہوں موچی آخیا جی، وہ کون ہے؟ سر، وہ باٹا فیکٹری ہے۔ جی اپنا مسلمان چکرے اور باندر کے سنگ اگتے ہیں، ساری قوم باندر تو بھی گئی ہے کرالی، اور مرے وہی جتی انگریز سیوے آخی کھڑا سر تو فیکٹری۔ جی اپنا مسلمان چکرے اپنے سادے طریقے کے مطابق مڑ موچی ہے نیچ، انہوں نیچ کیوں نہیں آنا؟ ڈب مرو شری کچھ تے عقل کرو، بندہ کچھ تے عقل کا کم لگے۔ اگر کپڑے چنے ساڈا مسلمان دیسی طریقے جلایا ہے ہویا تے پاولی، پاولی نو کا دی عقل ہے؟ 100 مثال جوڑیاں پاولیاں کے خلاف، جلایا کے خلاف جوڑیاں کہ نہیں؟ تے انگریز سور دا بچہ تے انگریزی نسل جہاں نے وہ کپڑے دیا فیکٹریاں لائی کھڑے، یہ جلایا کیوں نہیں؟ اپنا نئی دیسی طریقے چوڑا چوک کے وال چمنے بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی انگریزی طریقے کرسی لگی گھومن والی، شیشے اگے لگن، سارا کچھ مڑ ہیئر ڈریسر اینڈ کٹنگ ہاؤس، قوم جی خوش ہو گئی، بلے بلے۔ اپنی دھی بڑے بڑے چودھری جڑے نا، بڑے بڑے چودھری تمن خان، وہ اپنی دھی دے آدھے نے یہ بھی سکھا دے، کیا میری دھی جو ہے وہ بیوٹی پارلر پر ٹریننگ لے رہی ہے۔ وہ اوتری دا جے اپنی قوم دا بندہ دیسی طریقے کام کرتا سی، اس بندے نو نیڑے نہیں سے بہن دینا، ہوں دھی دیتی ہے انہیں، پر یہودی عقل رہن دیتی ہے سکول جا کے، انہیں کھوتیاں تو بھی بہڑے بنا چھٹے، میں تو نہیں آتا، سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ ہوں مسئلہ سمجھاوا میں۔ آلہ حضرت فرماندے نے صفحہ نمبر 210 جلد نمبر 21 جہد میں سارے مسئلے بیان پہ کرنا، فرماندے نے موچی کو نیچری وغیرہ، نیچری سر سور خان، سر سید خان جڑا سی نا علی گڑھی، سر سید احمد خان جنوں آندے نے، اس نیچری آندے نے تے او دے منن والےاں نیچری آکھیا جاندا ہے۔ آلہ حضرت امام اہل سنت سرکار دا فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 تے لکھے سنیاں دی پچھان دے 20 چیزاں نے سنیاں دیاں پچھانن دیاں، سنی پچھاننا ہوئے تے 20 چیزاں ویکھو ہیں تے سنی ہے نہیں تے سنی نہیں۔ جلد نمبر 29 کنی صفحہ نمبر 615 امور 20 در امتیاز سنیین، 20 کم سنی دی
پچھان دے جنہاں وچوں اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پہلے نمبر تے سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. جہاں سر سید اور اس کے تابے داروں کافر سمجھے سنی ہے، جہاں نہ سمجھے سنی ہے کفار ہے. ایتھے کو درویش بیٹھا ہے گھر اندر حجرے جان والا درویش کو بیٹھا ہے جنہوں کو میرے حجرے کا پتا ہوئے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 لایا ہوئے کوئی اتنے بیٹھا ہے چل صوفی جلدی نہ سندر میں بخا دیا چہرہ کرا چڈا تاکہ مناظرے والے سور جڑے نو پہلو ہی مر جان میں مار ہو پہلو ہی تھٹنے نہ زور دے غلاماں دے صدقہ میں تقریراں چھڈیاں تے مولا تعالی او مطالعہ مینوں کرایا ہے نہ ہن جہاں مینو پہلو کدی نہیں سی ہویا تے میں وہ خلاصے کھولی بیٹھا کہ دعائی خدا دی جگ دے اندر کھلتے جان تے سسریاں کو مردے سوندے جان. الحمدللہ چشتی دی پچھان سنی ہون دی پکی ہو گئی. چشتی دے سنگی پکے سنی پیڈے حضرت دے فتوے دے مطابق بن گئے. 29 جلد امور شرین در امتیاز عقائد سنیین. سنیوں کے عقائد کی پہچان میں 20 امور. پہلا سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. جڑا ہے منے گا وہ سنی ہے، جڑا نہیں منے گا وہ دابڑ گسنی ہے. وہ کوئی کنجر سنی نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے چشتی دے مقابلے چاؤن والے سنی نہیں. فتوا بریلوی دا ہے جنہ سر سید دی تعریف کیتی وہ بھی کافر، جنہ مسلمان آخیا وہ بھی کافر، جنہ انہوں مسلمانوں دا مسلے آخیا وہ بھی کافر، جنہ اصلاحی آخیا وہ بھی کافر، جنہ خیر خواہ منیا وہ بھی کافر، جنہ آخیا مسلمان انہیں کام بڑے چنگے کیتے وہ بھی کافر. سب وہ متبعین لے کیونکہ جہاں کسی دے مذہب دا دشمن ہوے کدی اس قوم دا سجن ہو سکتا. یار ایمان نال دسو تسی لکھ ہندوؤں سڑکاں بنا کے دیو پر تسا انہوں دے بت توڑ دیو جے تمہوں سجن من جان دے مڑ آخیا توجہ نہیں فرمائی. وہ پھٹے لعنت نہ سکولیاں تے انہیں دین ایمان عزت ہر شے دا کباڑا کر چھڈیا، لعنتی نے مکا چھڈیا تے اے آندے نے سانو سڑک جو دتی سو ساڈا خیر خواہ ہویا کہ نہ ہویا. سکولیا جو ہے نا اینو سڑک چاہیے صرف کھوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی لو سارے ملا رل کے میری ایک اسے گل دا جواب چ دین اے اپنا سنی ہون ثابت کرن. ہن صدقے جاواں غور فرما میرا پاک محبوب جدو مدنی سرکار دے رسالت دے اعلان تو بعد والی زندگی ویکھنے آئے نبی پاک دے رسالت والی رسالت مبارک دے اعلان تو بعد والی زندگی دا مطالعہ کرنے آئے. کچھ توجہ رکھنا، کچھ زندگی حضور سرکار دی یہو جی لگدی ہے جس زندگی مبارک دے اندر مدنی سرکار دے صحابہ نو قربانیاں تے لڑائیاں نہیں لینیاں پیاں. اوتھے پاک نبی دے یار خالی پتھر کھا لیندے سن پر اگوں ہاتھ نہیں سن اٹھاندے، کچھ نہیں سن آکھدے. دوسرا حصہ جدو ویکھنے آئے اس ویلے پتہ لگتا ہے پاک نبی دے یاراں نے بڑیاں جنگاں لڑیاں نے بلکہ انہاں دی زندگی مبارک ساری جنگاں تے جہاد تے قتال چی لنگ گئی سی. اور میں سوچیا وجہ کی ہے، پھر پتہ لگا میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے اس ویلے جہاد فرمایا جدو اسلام سیاست والا لے آندا ہے، جدو اسلام یہو جا پاک نبی لے آندا ہے او نور یہو جا لے آندا ہے. پہلا نبی پاک مکہ مبارک دے اندر مکہ شریف دے اندر میرے پاک مدنی سرکار نے صدقے جاواں صرف تبلیغ فرمائی سی، صرف لوکاں نو تبلیغ فرمائی لیکن چلاون تے زور نہیں دتا، چلاون تے زور نہیں دتا، صرف دسیا ہے، صرف تبلیغ فرمائی ہے. جدو میرے پاک مدنی سرکار مکہ شریف دے اندر سن اوتھے پھر قربانیاں دی نوبت
آئی قربانیاں تے لڑائیاں دی لوڑ اس ویلے آئیے جدو مدنی سرکار نے ساری دنیا دے اوتے اپنے نظام نو غالب کرنا چاہیے. حضور سرکار نے سیاست والا اسلام تھے جدو پیش فرمایا کہ میں یہو جا نظام لے آیا ہوں جس نظام دے تحت مکے دے چودھری بھی اس نظام دے تحت زندگی گزارن گے. کوئی جے علاقے دا نمبردار ہوئے گا تے انہوں بھی اے دے تحت گزارنا پینا ہے, اے دے ماتحت ہی رہنا پینا ہے. جے علاقے دے سردار قبیلیاں دے نے تے انہاں نوں بھی اے دے ماتحت رہنا پینا ہے. جے کوئی بادشاہ ہوئے گا ہاں جی سرپرست بنیا ہوئے گا انساناں دے دنیا دا انہوں بھی اس نظام دے تحت لے آونا پینا ہے. جدو واری آئیے مدنی سرکار دے اس نظام دی پھر مدنی سونے نو بڑی مل جناب محنت کرنی پئی ہے. پھر بڑیاں قربانیاں حضور دے یاراں نے دتیاں نے تا جا کے مدنی سرکار دے صحابہ نے اسلام نو ساری کائنات دے اتوں غالب فرما چھوڑیا ہے. ذوق نال آکھو سبحان اللہ, اور اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ. لے توجہ نال سن بندیا خدا دیا, اسلام نبی پاک جڑا نور لے کے آئے سن اس نور توجہ فرما میرا مدنی سونے نے اس نور دے چانن بادشاہاں نو بھی داخل کرنا سی, عوام نو بھی داخل کرنا سی, مولویاں نو بھی داخل کرنا سی, پیراں نو بھی داخل کرنا سی, کیونکہ میرے نبی ساری کائنات واسطے نور نے. میرے حبیب دا قرآن اسلام بھی ساری خدائی واسطے نور ہے. کی خیال ہے حضور خالی مولویاں دے واسطے تے نور نہیں بنے؟ توجہ نہیں کیتی. خالی ریڑی والے دے نبی نہیں, خالی دکاندار دے نبی نہیں, خالی مولیاں دے نبی نہیں, خالی پیران دے نبی نہیں. میرا پاک نبی ساری خدائی دا رسول ہے. ساری کائنات واسطے خود بھی نور سان تے ساری کائنات واسطے دین بھی نور لے آندا ہے. ساری کائنات لی دین بھی نبی پاک نے نور لے آندا ہے. ہن جدو ہر کسی نو داخل کرنا سی نور, توجہ فرما ہن بندے دو قسم دے ہو گئے سن. ایک بندے ہو سن جڑے اپنی خوشی نال نور چا گئے سن, جڑے حضرت بلال ورگے سن. حضرت بلال ورگے جنہاں رب بصیرت دتی ہوئی سی, جنہاں رب نے اندر دا چانن دتا ہویا سی, صدکے جاواں انہاں جدوں پاک نبی دا اعلان سنیا ہے کہ اے آیا ہے نبی آخر الزمان جڑا نور وال بلاوندا ہے, جڑا روشنی وال بلاوندا ہے. اساں ڈنگراں وانگو اندھیرے وچ پے رہندے ساں, اے ہن دسدا وے بندیاں وانگو چانن وچ کیویں رہنا جے. اس نور وال بلاوندا ہے پیا. خدا دے بندے توجہ فرما صدکے جاواں بلال ورگی بصیرت رکھن والے تے خوشی نال بھج بھج کے قدماں وچ ڈگے نے, پر جڑے سرکش سن, جڑے اندر دے ہنیرے والے سن, جنہاں دے کول ہنیرا چوکھا سی, انہاں اپنے آپ خوشی نال اس نور نو قبول نہیں فرمایا. پھر میرے مدنی سرکار نے کسے نو رسا پایا, توجہ نہیں فرمائی. میرے مدنی نے کسے نو بن کے لیا ہے, کسے نو تلوار نہ لیا ہے, کسے نو خوف دے کے لیا ہے, تاکہ اس نور چ داخل ہو جاوے. میرے حضور سرکار نے خود فرمایا تہاڈی میری مثال جویں ایک بندہ دیوا بالدا ہوئے, اندر تے جانور چھوٹے چھوٹے آن لگ پیندے نے, وہ ہاتھ ماردا بندہ ہوئے بچ جاؤ, سڑو نہ پرا ہو جاؤ, وہ ہاتھ مار کے جناب سڑن تو بچاوندا ہے. فرمایا تہاڈی میری مثال ایویں میں جناب تسا جہنم وچ اگ مار چھالا مار دے جے, میں بچاؤنا وا تانوں. ایک اور مثال سن, جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے سڑکے جا جدو جنگے بدر دے قیدیاں نو حضور نے قید کر کے مدینے وچ ہاں جی بنیا ہویا سی، مدنی سرکار انہاں دی قید ویکھ کے مسکرا پے نے، حضور ہس پے نے، پوچھتے نے یارو حضور دے یار پوچھتے نے کملی والیا انہاں قیدیاں کافراں نو ویکھ کے ہسدے کیوں جے؟ فرمایا میں اس واسطے پیا ہسنا میں انہاں نو بن بن کے جنت وال لے جا رہا ہاں۔ روک نال سبحان اللہ، اچھی اچھی آواز سبحان اللہ۔ صدقے جاواں توجہ فرما، روک نال گل سمجھ۔ میرے پاک مدنی سرکار نے فرمایا میں اس واسطے پیاس نہ میں انہاں نو بن کے، واہ بھائی واہ، جنت لے جا رہا تے سنگلیاں مار مار کے، سنگل مار مار کے انہاں نو جنت لے جا رہا ہے۔ جہنم ول بھجدے نے، یہ جہنم ول بھجدے نے تے میں کدے لے جا رہا؟ جنت والے پاسے تے بن کے لے کے جا رہا ہے۔ سرکار مسکرا پائے اور واقعی پھر انہاں وچوں جنتی بنے۔ توجہ نہیں کیتی، جنہاں نو سنگل پائے کھڑے سن وہی قدماں چ ڈگے، انہاں وچوں ایک حضور دے چاچے حضرت عباس بھی سن، حضرت عباس بھی سن۔ جدو حضور فرماندے نے عباس تیرے ایمان دا ویلا نہیں آیا، عرض کردہ یا رسول اللہ جناب دی رسالت دی دلیل؟ فرمایا وہ جڑے پیسے میری چاچی دے کول لکا کے رکھ آیا ہے۔ توجہ نہیں کی تھی، وہ چاچا پاک نبی سرکار دا اندروں اندر تے وہ پہلوں بھی منی پھرتے سن، پر ایویں تھوڑی جی اڑی رہ گئی سی، کیونکہ من ادوں دا لیا سی نا، انہاں سمجھ لیا سی بھئی اے ہے کوئی ساڈا بھتیجا وکھری شان دا۔ جدوں میرے پاک نبی سرکار اپنے گھر دے اندر جھولے وچ ہوندے سن، حضرت عباس حضور دے اے ہوئی چاچا پاک فرماؤندے نے یا رسول اللہ میں اس ویلے ویکھدا سا تساں انگلی مبارک دا اشارہ فرماؤندے سو، جدھر انگلی اٹھدی سی ادھر چند چندر پھردا جاندا سی، میں اس لیے ویکھدا سا تہاڈی انگلی مبارک دے اشارے نال چند پھردا سی اور تواڈے نال چند گلاں کردا ہوندا سی، تہاڈا دل بہلاندا ہوندا سی۔ یا رسول اللہ میں ادوں ہی سمجھ گیا سا میرا بھتیجا باقیاں نالوں کو وکھری شان والا ہے، ہن تھوڑی جی اڑی رہ گئی سی۔ اج پاک نبی سرکار مسکرا پے اور آقا نے فرمایا سی انہاں قیدیاں دے وچوں، فرمایا پھر صحابہ کرام وچوں کسے نو فرمایا کوئی ہے جڑا اپنا قمیص میرے چاچے نو دے وے، کیونکہ مینوں پتہ ہے خوشی نال لڑنا واسطے نہیں سی آیا، اینو تکے نال ہی مکے دے مشرک کڈ لیاندا سی، انہاں دا ارادہ نہیں سی، اس واسطے کوئی ہے جڑا میرے چاچے نو قمیص اپنا دے وے۔ ہاں جی صحابہ کرام وچوں ایک نے قمیص دتا ہے۔ ہن غرض میں گل جڑی کرنا چاہنا وا خدا دے بندیاں صدکے جاواں کئی پاک نبی دے اس نور وچ خوشی نال داخل ہو گئے سن، کئیاں نو نبی نے تھکے نال ہی پھڑ داخل فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد چشتی صاحب۔ راکھو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ تن مثال سمجھاواں، مسئلہ سمجھاؤن دی خاطر۔ ہل واندے نا جٹ واہی کرن والے، ہل واندے نے تے ہل واندیاں کچھ تے ہل واندیاں ہی نا مٹی دے وٹے چھوٹے چھوٹے ہو جاندے نے، کئی بالکل پس جاندے نے تے کئی نکے نکے ہوندے نے۔
کئی وچوں ایڈیاں ایڈیاں ٹیماں نکل آدیاں نکلدیاں نا. ہوں پھر جڑا جٹ ہے نا وہ آندا ہے میں اس زمین دا مل بنا ہے. توجہ نہیں کی. اس زمین دا مل بنا ہے میں. اے جڑے موٹے ٹیمے نے وچ نا انہاں کٹنا پھیونا پینا ہے تا جا کے تے اے زمین آوے گی کسے وتر وچ تے پھر اندے وچوں فصل اگے گی تے ایندا تاں ہی تے مل ہے. توجہ نہیں کیتی. وہ پھر کی لیا ہے سہاگا لیا جنوں آندے نے اسلام میں سختی نہیں ہے. وہ کی لیا ہے سہاگا لیا ہے بھئی ہوں یہاں ٹیما توڑا تے پھر زمین آوے کسے وتر تے یہ نرم ہوے گی پھر بیج سٹاں گا تے فصل کو ستھری اگے گی. نہیں نہیں تے جیڑا بیج آ گیا نا وٹے دے تھلے توجہ نہیں ہوگی تھی جی میں آپ اج وٹے تھلے آئے پایا. او خدا دے بندے میرے پاک نبی نے کئیاں تے خوشی نال یہ دولت نصیب کرائی ہے نا. حضور سرکار آئے اعلان فرمایا کوئی بلال وانگوں پتنگ بن کے ادھروں پیا ہوندا ہے کوئی ادھروں پیا ہوندا پروانہ کوئی ادھروں پیا ہوندا ہے بھج بھج کے. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم یہ وہ لوگ سن جنہاں نو رب سونے اندر دی پاکی دتی ہوئی سی. اینی ایک اکھ دتی ہوئی سی جڑے ویکھدیاں سمجھ گئے سن کہ ان دی تعلیم والا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے. جھوٹے بندے کول تے گلاں بھی جھوٹیاں ہوندیاں نے تے کام بھی پیڑے ہی ہوندے نے. یہ گلاں بھی سچیاں کردا ہے کام بھی سونے کردا ہے شکل بھی سونی رکھدا ہے. یہ مطلب ہے سچا رسول اللہ دا ہے. توجہ نہیں کیتی. سبحان اللہ. صدقے جاواں توجہ فرما میرے پاک نبی میرے کملی والے آقا نامدار نے کئیاں نو خوشی نال دولت نصیب ہو گئی حضور دے وسیلے پاک دے نال. جیڑیاں موٹیاں ٹھیماں سن انہاں تے پاک نبی نو سہاگا پھیرنا پیا ہے جنوں آکھدے نے جہاد کرنا پیا ہے. توجہ نہیں کیتی. کیوں تاکہ جے ٹھیما رہ جان گیا انہاں دے تھلے جڑا بیج آ جاوے گا انہیں برباد ہو جانا گئے ہو جانے. انہاں اپنے اپنے زور نال جڑا غریب تھلے آ جاوے گا ابو جہل ورگے نے اپنے زور نال انہوں بےمان کرن دی کوشش کرنی ہے. انہوں اوپر اٹھن نہیں دینا انہوں نبی دے دین تے چلن نہیں دینا. میرے پاک نبی نے انہاں سارے جن اگے رکاوٹ بنے سن جڑے پتھر روڑ پے سن میرے پاک نبی سارے مکائے نے سب نو ختم کر کے تے پھر نور وچ داخل ساری دنیا نو فرمایا وے. جدو نور نبی دے وچ سارے داخل ہو گئے سن اس ویلے بادشاہ بھی پھر نبی دے نور چا گیا سی حکومت بھی نبی دے نور چا گئی سی مولوی بھی نبی دے جے پیر سن تے او بھی نبی دے نور چا گئے جے عوام سی تے او بھی نبی دے نور چا گئے سن تخرج الناس من الظلمات الى النور. حبیب سونے اساں نو قرآن اس واسطے دتا ہے تاکہ لوگاں نو اندھیریاں تو کڈ لویں تے نور دی دولت عطا فرما دے وے. ہوں خدا دے بندیا میرے پاک نبی سرکار نے جڑا نور چانن دتا سی جڑا چانن کائنات نو کملی والے نے عطا فرمایا سی جنوں اج کل بنیاد پرستی آکھیا جاندا ہے. توجہ نہیں کیتی. اج کل کی آکھیا جاندا ہے بنیاد پرستی دا معنی سمجھدے ہو. یہ اج کل ایک مینا تے تانا اٹھیا پھردا ہے یہ جماعت بنیاد پرست ہے
یہ مسلمان بنیاد پرست ہیں تو تساں یہ سمجھا بھی یہ بنیاد پرستی کنوں آندے نے پتہ جی اسلام کی مطلب ایسا اسلام جیڑا حکومت چاہے تو بادشاہ دے سر نوا دے بادشاہ مستفا دے قرآن دا ہوئے تابع کچہری عدالت تمام نظام فوج تمام نظام ہو اسلام دے مطابق انہوں آندے نے بنیاد پرستی کی آندے نے اساں اے مکا کے رہنا ہے انگریز کہتے ہیں اور انگریزوں کے ایجنٹ کہتے ہیں یہ بنیاد پرستی ہم ختم کر کے دم لیں گے دم لیں گے اور سن اے ہوئی بنیاد پرستی واقعی ٹھیک ہے ہاں اسلام دی بنیاد مضبوط ہوندی ادو ہے جدو اسلام حکومت چ جاوے توجہ نہیں ہوگی کتنے آوے حکومت چاہے ہوں سن میرے پاک نبی سرکار نو تبلیغ واسطے خالی تبلیغ لئی جہاد نہیں کرنا پیا جدوں اسلام نو نافذ کرن دی واری آئی ہے پھر پاک نبی 82 جنگاں لڑیاں نے لڑیاں بھی ان جوش خروش نال نے میرے پاک نبی سرکار دے صفت مبارک پچھلیاں کتاباں وچ سی تورات انجیل وچ لکھیا سی میرے پاک نبی دا نام نبی الملحمہ جنگی نبی آپ دا نام تورات انجیل وچ لکھیا ہویا سی اور لکھیا ہویا سی اینا ہمراوان من شدت القتال میرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ راگ سبحان اللہ اور غور نال سمجھ صدقے جاواں میرے پاک مصطفیٰ کریم دے صفت مبارک پچھلیاں کتاباں وچ لکھی سی کہ میرے نبی دیاں اکھاں مبارک ہائے ہائے لڑائی دی وجہ نال جہاد دی وجہ نال اکھاں مبارک لال ہون گیاں اے پاک نبی سرکار دی صفت پچھلیاں کتاباں وچ لکھی ہوئی سی میرے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے آ جڑیاں اکھاں مبارک دے ڈورے مبارک سن توجہ نہیں کیتی آگ سبحان اللہ اے ڈورے مبارک سن اکھاں مبارک سرکار دیاں تے سفید چٹیاں دودھ ورگیاں سن وچ کالا وچ کالی سیاہی خوب کالی سی پر اللہ نے انہاں اکھاں مبارک دے سفیدی دے وچ لال لال سرخ سرخ بریک بریک رگاں رکھیاں ہوئیاں سن جنہ اکھاں مبارک دے جدو حضور جہاد فرماؤندے سن یا تبلیغ جدو جہاد فرماؤنا ہے یا آقا نامدار نے جدو واسطے تقریر فرماؤنی ہے اس لیے اکھاں مبارک دیاں انہاں رگاں مبارک خون مبارک ظاہر ہونا ہے جلال لال پاک نبی سرکار دیاں اکھاں مبارک بھر جانیاں نے صدقے جاواں ہے جی بخاری شریف دے اندر جدو نبی تبلیغ تقریر فرما سن ان لگتا سی جی سرکار غضب دے نال غصے دے نال لوکاں کسے بڑے وڈے عذاب تو ڈرا رہے نے توجہ ہے نا ہاں تو ساتھ آنے نا بولی گل کرے تقریر جدو کرے نا تو میٹھے میٹھے انداز میں ہونی چاہیے تو سرکار دا تقریر دا انداز یہ ہوتا سی جلال ہونا ہے چہرہ مبارک لال سرخ ہو جانا اللہ اکبر
تے اکھا مبارک دے او جڑے نا رگا مبارک سفید اکھ مبارک دے وچ رب لال رگا رکھیاں تے انہاں نے سرخ ہو جانا ہے. تے جدو آپ نے جہاد کرنا ہے نا تو اس لیے پھر سرکار دی اکھ مبارک دا جلال ویکھن والا ہوندا سی. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماؤندے نے اساں ایک موقع تے جدو پاک نبی نو اساں مشورہ دتا ہے یا رسول اللہ لوکی جنگ بدر شہید ہوئے نے اساں شہادت تو محروم ہو گئے ہیں جناب مہربانی فرماؤ تیار ہو وہ احد دی جنگ تے چلیے. میرے پاک نبی سرکار نے صحابہ کرام دے مشورے تے تیاری فرمائی جسم مبارک دے ہتھیار چڑھائے سرکار گھروں تشریف لے آ رہے نے. صحابہ نے سوچیا ہے ساڈے کول غلطی ہو گئی اساں کیوں حضور نو مشورہ دتا ہے حضور اپنی مرضی نال تشریف لے جاندے اساں کیوں حضور سرکار نو مجبور کیتا ہے. ہن صحابہ پھر ارادہ بدلیا تے عرض کردے نے یا رسول اللہ جناب ارادہ ترک فرماؤ ساڈا جان دا ارادہ نہیں اساں معافی منگنے آئے جناب نو اساں تکلیف دتی ہے مجبور کیتا جان تے. میرے آقا نامدار نے جواب دیتا فرمایا سن لو ایک نبی دی شان نہیں جدو جسم دے ہتھیار چڑھاوے پھر لڑائی تو بغیر رکھ دے وے اے نبی دی شان نہیں. اگر تواڈے وچوں کوئی نہیں جاندا نہ جاوے محمد کلا ہی کافراں دے نال جہاد فرماوے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری رضی اللہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب روک ناراگ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے مدنی سرکار نے فرمایا جے کوئی نہیں جاندا نہ جاوے محمد کلا ہی جہاد تے جاوے گا کافراں نال لڑے گا. خدا دے بندیا میرے پاک نبی سرکار نے اے بڑی محنت فرمائی ہے اس ویلے بڑیاں لڑائیاں تے جہاد کرنے پے نے جدو پاک نبی اسلام دی سیاست نافل کرنا سی اناکھ جدو اسلام نو حکومت وچ لیاونا سی جدو حکومت اسلام دی کملی والے نے قائم کرنی سی اس لیے بڑا جہاد آپ نو کرنا پیا جنہ چر خالی تبلیغ دی گل سی پاک نبی سرکار نو اونی محنت نہیں کرنی پئی. ایک اور گل ہے پاک نبی دی تبلیغ جدو ہوئی ہے اس لیے آپ دے جسم مبارک دے پتھر ضرور وجے نے حضور سرکار نو او محنت بھی ضرور کرنی پئی ہے پر مدنی سرکار دے یاراں نے قربانیاں ادو ہی دتیاں نے جدو نبی دے دین نو سیاست چ لیا سی یا انجاک نبی پاک سرکار دے دین مبارک نو جدو سیاست پاک نبی سرکار دے دین مبارک دی بننی سی. ہاں جی پہلے مذہب خالی سی پھر سیاست بھی نبی پاک دے دین دے مطابق ہونی سی حکومت بھی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہونی سی. پھر نبی پاک سرکار نو بیٹھنا نہیں ہویا پھر حضور سرکار کدی ادھر جا رہے نے کدی ادھر جا رہے نے. ہاں جی کسے پاسے جہاد ہو رہا وے کدی کسے پاسے جہاد ہو رہا ہوئے. میرے پاک نبی دے یاراں نے خالی مدینے دے اندر بیٹھ کے خدا دی قسم کر کے آنا دفاع نہیں جے کیتا. یاد رکھنا توجہ نال گل سمجھی میرے مدنی سونے دے صحابہ نے خالی دفاع نہیں کیتا. مت تو سمجھدا ہوے جے میں تو پاکستان دا دفاع کرن دی سوچنا ہوے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے ہماری طاقت بڑی ہے ہمارے اندر سانو آن کے کوئی مار نہیں سکدا. نبی پاک دے یاراں نے دفاع نہیں کیتا حضور دے یاراں نے ہر پاسے چڑھائیاں کیتیاں نے وٹے توڑ دے گئے نے نور دا رنگ ہر پاسے چڑھاؤ دے گئے نے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نظام مصطفیٰ عظمت صحابہ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ.
سنو میں آنا بھائی اج یہ جماعت سیاسی اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جے لیندے بھی نہیں نا تو آندے نے ووٹوں کے ساتھ اسلام آئے. ووٹوں کے ساتھ آئے. جڑا وہ نبی پاک والا طریقہ ہے نا ادھر کوئی منہ نہیں کرتا. میں سوچیا بھائی وجہ کی ہے، پھر پتہ لگا کہ قبلہ وہ کام اوکھا ہی بڑا ہے. تے پاک نبی سرکار ارمان نال نہیں بہ بیٹھیا. ہاں کلندر اقبال فرماؤں فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور. فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہے شریعت کے جنگ دست بدست. وہ آندا ہے میں ویکھیا ہے بھی جڑے مولوی حضرات نے وہ مسیتاں سر تنی پائے نے آدھے نے بھی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بس چھڈو جی ہوں زمانہ خراب ہی بڑا ہو گیا. وہ آدھا ہوں پتہ لگا ہے بھی نبی دی شریعت ہوئی نریاں لڑائیاں نریاں. ہوں اس نے دو ٹولے نہیں سن لے مسلمانوں دے بنے کھڑے مذہبیاں دے دوجے نو تو چھڈو نا. مذہبیاں دے دو ٹولے بنے کھڑے نے. ایک آدھے نے ہم صرف تبلیغ کریں گے ہم سیاست والے پاسے آندے ہی نہیں. دوسرے آندے نے جے آواں گے تو پٹھے آواں گے. تو جا اس جنیاں جماعت ہیں نا ساریا کا مطالعہ کر صرف دو ہی ٹولے بنن گے. جماعت پاوے جنیاں ہی ہون منشور انہوں دے دو ہی تر نظر آؤ گے. ایک جماعت ایک مذہبی یہ آخ گے جی چھڈو خسما کھان پاوے کوئی کالا کرے تو پاوے ساڈا یہ تعلق نہیں. تسی بیٹھو تے اپنا تسبیح پھیرو. یہ کام بڑا اوکھا ہے رہن دے مولوی جی ادھر نہ پیر پاؤ. ایک ٹولا ہی انہوں کوئی میٹھے میٹھے نے تے کوئی دال خورے نے. دال خورے جان دو ریونڈ دے نال دال خورے بستے جی. یہاں منشور ہونا ہی بالکل کسی نو کچھ نہ آخو صرف تسبیح پھیرو لوکاں نماز تلاؤ. یہ آندے نے مذہب والے پاسے. جے آندے نے نا سیاست والے پاسے کوئی دوجے ملا تو وہ آندے نے جڑا او طریقہ سی نا وہ نبی پاک والا وہ اوکھا بڑا ہے ہوں نہیں چل سکتا. ایویں مراندے جے سانو ہوں اصا کی کرنا ہے؟ آخیا سانو تے سیاست کرنی ہے پر ووٹاں والی کیڑی کیوں؟ آخر نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی گھر بیٹھے جیت جاؤ. توجہ نہیں کی نہ اکھاں لال کرنیاں پین نہ سر کٹانے پین آرام نال ووٹ پرچیاں نال ہی سارا کام چلاؤ. گھر دے یہ چاہتے نے جڑے سیاست آئے کھڑے نے یہ نام مراد نبی پاک سرکار دے دین نو لیاونا چاہتے نے بے دینی دے طریقے نال. توجہ نہیں کی یہ آندے نے دین تے آوے پر پہلو بے دین بنو پھر دین آوے. طریقہ اختیار کرو غیر اسلامی تے پھر دین آوے. تے قبلہ تینوں پتہ ہے غیر اسلامی طریقے نال بھی کدی اسلام آ سکتا ہے؟ توجہ نہیں ہوگی. تے ووٹاں دا طریقہ ہے غیر اسلامی. جے ووٹاں نال آوندا اسلام تے پاک نبی نو جنگاں دی لوڑ کیڑی سی بھائیا؟ توجہ نہیں ہوگی. خدا دے بندے ایتھے تے جان ہی دینی پینی ہے. ہوں اس لیے دو ٹولے بنے کھڑے نہیں ملاں تے پیراں دے. ایک آندا ہے تسبیح پھیرو کسے نو کچھ نہ آکھو
سمجھ لے اے بھی نبی پاک سرکار دے راہ تو ہٹ کے اندھیرے وچ آ گئے نہیں، انہاں کول چانن نہیں، اے نور نہیں رکھ دے، کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے صدقے جاواں انہاں سونیاں نے تے حکومت وچ مداخلت کیتی ہے، ابو جہل دی حکومت ختم کیتی ہے، قیصر دی ختم کیتی ہے، کسرا دی ختم کیتی ہے، مقوقس بادشاہ دی قسم ختم کیتی ہے، مصر والیاں دی ختم کیتی ہے۔ میرے مدنی سونے نے آپ یا اپنے صحابہ دے جناب ذریعے دے نال ہر بادشاہ دنیا دے نو اسلام دے رنگ چ رنگ چھڈیا اے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے؟ تے پھر جڑا اے ٹولا ہی نا رہبانیت، راہب بنیا بیٹھا راہب، یہ مڑ ایڈا بغیرت بن جاندی ہے نہ بے ضمیر بن جاندی، دعائی خدا دی انہاں کول آون نہ سکھ تے قرآن تحفے پیش کرتے ہیں، انہاں کول آون یہودی۔ لیجیے اے پشاور دے اندر مدرسہ امداد العلوم دیوبندیاں دا جک سٹرا اوتھے آیا، برطانیہ دا وزیر، وہ بوٹیاں سمیت ایک آپ پلیت دوسرا بوٹ لے کے تے وڑ آیا جتھے قرآن مسجد پڑھ رہے سن اوتھے، پھر اتھوں دے ملا ایڈی داڑھی، کوئی داڑیاں نے کوئی چاڑیاں نے کوئی لا مواتے ساڑیاں نے، انہیں پھر چکیا قرآن تے پیش کیتا، لیجئے جناب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہودی نو پیش کیتا۔ تے ایک مادر پدر آزاد مولوی سی، انہیں لیڈی ڈیانا نو پیش کیتا سی، تمہیں پتہ ہی ہونا پیش کیتا سی نا۔ یہ بڑے بغیرت ہوندے نے جڑے راہب بن جاندے نا، یہ رہبانیت والے نے، جاندے نے کسے نو کچھ نہ آکھو۔ توجہ نہیں کیتی، بختاں والا پرو چھڈو کی توجہ نہیں کیتی، انہاں دے بڑے بغیرت بن جاندے نے، خدا دی قسم کر کے آنا۔ ہن ایتھے تینوں گل سناواں، اے ملا شیطان اے جڑے کافراں نو قرآن دے تحفے پر پیش کرن، ایک پاسے ہن تینوں مصطفیٰ دی امت دی ایک بی بی دی گل سناواں جڑی غیرت مند سی، سنا دیا۔ او بی بی کون ہے؟ او عمر بن خطاب دی بہن ہے۔ جدو عمر بن خطاب نو پتہ لگا ہے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے، اسلام قبول کر بیٹھی ہے، میرا پڑویا بھی مسلمان ہو گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب حالت کفر دے اندر سن، غصے دے نال تلوار کڈی عمر نے، اپنے بہن دے گھر پہنچے، بوہا کھڑکایا، اندروں آواز آئی ہے قرآن دی تلاوت دی، بہن قرآن پڑھ رہی سی۔ جدو اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی ہے، ہاں جی بہن اٹھی ہے، انہیں جا بوہا کھولیا ہوئے، چھیتی نال قرآن لکان لگیے پر لک نہیں سکیا۔ قرآن دا مطلب پوری کتاب دے اسلے نہیں سی آلے بنیا قرآن، جنہ ایک تختیاں تے لکھیا ہویا سی، جنہ پتھراں تے چمڑیاں تے لکھیا ہویا سی، انہیں ایک نو چھپان لگیے، بی بی چھپ نہیں سکیا، عمر اندر آ گیا ہوئے، آؤندیا آپ نے حضرت عمر نے بہن نو تھپڑ ماریا، آندا دس کی پی کر دی سیں، اس آخیا میں مولا دا قرآن پہ پڑھ دی سا۔ عمر آخد دس کتنے پیائی، ویکھیا سامنے آیا تا لکھیاں منجی تے پیاں نے، عمر ہاتھ لاؤن لگا، بھین لگے ودی آندی خبردار پیچھے ہو جاؤ، تو کافر پلیت اے قرآن پا کے۔ توجہ ہے ایمان نال، خدا دی قسم کر کے آنا، وہ بی بی تے اے ایڈے ایڈے داڑ یہ تحفہ کا پیش کرتا ہے، پر وہ بی بی مومن سی بے ایمان، توجہ نہیں کی، بی بی آخری ہے پیچھا ہٹ جا عمر،
تو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکنا، پلیت ہے، وہ مار دے کٹ دے، اگوں عورت کمزور ہے، پر صدقے جاواں بی بی تیرے ایمان تو مار کھاندی رہی ہے، بھرا دا ہاتھ قرآن تک جان دتا نہیں۔ میرے پاک نبی فرمائے دشمن دے علاقے وچ قرآن نہ لے جاؤ۔ اے مصطفیٰ دی حدیث بخاری مسلم اٹھا کے ویکھ لے، میرے کملی والے نے فرمایا دشمن دے علاقے وچ قرآن، جدو حضور فوج بھیج دے سن فرماندے سن دشمن دے علاقے وچ قرآن نہ لے جایا جے، کدرے قرآن کافر دے ہتھی نہ آ جاوے۔ میں کیا لانتیو نبی اے فرماوندا وے تساں کافراں پلیتاں دے ہاتھ دتی کھڑے جے، جڑے جناب عقیدہ بھی پلیت تے جسم بھی پلیت، نہ غسل کرن نہ وضو دا پتہ۔ رب قرآن وچ فرماوندا لا یمسہ الا المطہرون، رب آندا قرآن نو تے صرف خوب پاک ہوئے بندے ہاتھ لا سکتے نے۔ توجہ نہیں کی پر قبلہ یہ تن میں قسمیہ پیان نہیں، جیڑا آکھے نا یہ جڑا ایک ٹولا ہی جڑا مذہب دی گل تے کرے تبلیغ دی، لیکن نبی کے نظام کو، نبی پاک سرکار دے دین نو حکومت چ لیان دا مطالبہ نہ کرے، یہ ہوئے گا بے غیرت بے ضمیر۔ یہ تسبیح پھیرے گا نا تو سمجھی الٹی بھی پھر دی۔ توجہ نہیں کی تھی کہ نام مراد تسبیح پٹھی پھیر کے تباہ کرے گا۔ سونے یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹاونا آوندا نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، تینوں ورد پکاونا آوندا نہیں، پھر توڑ دے سوکھنے کہہ دے پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، تینوں چلو سانو نہ دس حق کر کر کے سونا یار تو ملدا مر مر کے، سانو نہ دس حق کر کر کے سونا یار تو ملدا مر مر کے، چھڈ عشق تو بہ جا چپ کر کے، جے سیس کٹاونا آمدا نہیں، پھر توڑ دے ایویں نہ مرادہ لوٹے چک چک کے لوٹا بنا تکبیر آخو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں سلطان بہو دی زبان سناواں، ذوق تازہ ہو جائے، ذوق پیدا کرنے واسطے مینوں تے لوڑ نہیں، چلو تہاڈا اندر رہلا دیا، آخو نا سبحان اللہ۔ سلطان فرماوندا تے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تو کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے
سکھیا تو کی لے علمو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تو کی لے چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمی دے نہیں باہو باہو جاگ بنا دودھ جمی دے نہیں باہو بھاویں لال ہونی کڑ کڑ کے حق باہو روک راک سبحان اللہ توجہ راک سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے توجہ فرما اے بڑے بے غیرت سمجھی جڑے آکھنا مداخلت نہیں کرتے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم رہتے ہی مسیت میں آئے تو لوگوں ہی مسیت آکھیں گے اتنے آؤ نماز پڑھو اللہ اللہ کرو بس وہ خدا دے بندے آئے سوکھا کم ادھر آدھے نہیں دوسرا ٹولا وہ بنیا کھڑائی جڑا نبی سرکار دے دین حکومت لیا چاہتا ہے پر پٹھے طریقے دال طریقہ یورپ دا طریقہ کافراں دا لیا اسلام چاہتے نے خدا دے بندے جے اسلام ووٹاں نہ لاوندا میرا مدنی سونا الیکشن توجہ نہیں کی تھی کرا چھڑ دے کہ نہ کرا چھڑ دے بولو بولو حضور سرکار الیکشن کراؤ دے یہ تے حضور دا رب دا قرآن فرماندا ہے ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ اے مسلمان سننے والے اگر تو بہتے بندیاں دی گل دے پیچھے جائیں گا نا تو تینوں اللہ دے رستے تو ہٹا دین گے توجہ نہیں ہوگی تھی یہ اللہ دا قرآن ہے صدقے جاواں میں سوچدا کہ یار قرآن تے کوئی گل چھڈدا نہیں جیڑی امت دی راہنمائی دی گل ہے قرآن تے ضرور بیان کردا ہے تے ووٹاں دے خلاف کیڑی آیت مینوں لبے گی پھر اس آیت تے ہاتھ پہنچیا نا تے انج لگا بھئی اے تے اللہ سونے نے ہونی اتاری ہے ووٹاں دے خلاف توجہ نہیں کیتی کیونکہ ووٹاں وچ کی ویکھیا جاندا ہے بہتے توجہ نہیں کی تھی یہ ہے نا جدھر بہتے ہون حکومت انہاں دی ہو گئی رب فرماندا ہے ان تو اکثر من فل ارد جڑے زمین چ بہتے وسن والے نے نا بہتیاں دی جے گل منے گا تے تینوں اللہ دے راہ تو ہٹا میں آخیا وہ تہاڈا بیڑا کر جائے تائیوں تے ہٹے کھڑے ہیں توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسو ہر الیکشن تو بعد رب دے راہ دے پینے یا ہٹ جانے سچ بولو ملا بھی ہٹ دے اس حد تک اج ہٹ گئے لوگوں سنبھال دیا آپ اینے رڑ گئے نے بھئی انہاں ووٹاں نے اسے کفر دا قانون جے خلاف ووٹ لڑتے سن انہاں ملوانیاں نو اس قانون نال جا متفق کرایا ہے ہوں ملا حکومت نہیں اسمبلی
واڑا بھریا پیا کی بھریا پیا واڑا بھریا پیا کوئی چھترے کوئی بکرے کوئی سارے ایڈے ایڈے گاٹیاں والے گئے بیٹھے نے مشائخ پہنچے بیٹھے توجہ نہیں کی پھر میں نگاہ کی میں آخیا ہوئے یہ تو الیکشن لڑتے سن ہم اسلام لائیں گے یہ نظام کفر کا ختم کریں گے انہوں کا کھانا خراب ہوئے آپ ہی یہ آدھے سن لوگوں گٹر چڈا گے آپ ہی چھال مار دیتی توجہ نہیں کی بلکہ دوسرے لفظ سن یہاں مولوی آخیا سور نہ کھاؤ بکرا کھاؤ کی کھاؤ ووٹ کراؤ اگلے آخیا ووٹ کراؤ انہیں آخیا چنگا آ جاؤ جدو آ گئے مولوی اور آپ ہی سور کھانا پی گیا بھائی ہوں ووٹ جو کرائی بیٹھے کھانا پینا ہوں ایک فرق ہے ایک کلا سور ایک کے نال بکرا تے نال سور کٹھا پکا کے آندے نے چلو ایک پلیٹ سانو بھی تے لا دو کوئی وزارت سانو بھی تے دیو کلی آپ تے نہ کھاؤ توجہ ایویں ہے کہ نہیں ہاں جی یہ آندے نے کوئی چھلڑ سانو بھی سٹو نیرا آپ تے نہ کھاؤ پلیٹ سانو بھی چلو گریبی لا دو نکی نکی اور نکی نکی نوکری ہے جی ایک سانو بھی لا دو انہاں نہ مرادہ طریقہ اپنایا غیر اسلامی اور بدبختو نہ تہاڈی شکل مصطفیٰ کریم دی شکل مبارک نہ رل سکدی کون اس مبارک شکل نہ تے اخلاق انج دے نہ آدت انج دیاں نہ شکل انج دیاں نہ سمجھ انج دی نہ طاقت انج دی اس دے باوجود مصطفیٰ کریم نو محنت انج کرنی پئی جے تبلیغ سیدھے پتھر کھا دے جے اج نظام نو دنیا تے غالب کرن دی واری آئی ہے حکومت اسلام نو لیاون دی واری آئی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم نو خود تلوار اٹھانی پئی بےمان تو آنا یورپ کے طریقے سے گھر بیٹھے پلیٹ لب جاوے منصور دی پلیٹ تے کھا سکنا ہے نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا نظام مصطفیٰ لانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنایا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نظام مصطفیٰ راگ سبحان اللہ ہوں گل سمجھی یہ دونوں اندھیرے چ نے نور ہے کہ مذہب بھی ہوے سیاست بھی اسلام مذہب نو بھی رکھد ہے سیاست نو بھی لیکن دونوں ہون اسلام والیاں تبلیغاں بھی اسلام دے مطابق سیاست بھی اسلام دے مطابق یہ جمہوریت شیطانیت نہیں اسلام کے مطابق ہو اسلام اے ہے نور جدو وکھرا ویکھے اے ہے نہیں اندھیرے ہن جے خالی ویکھے تبلیغ سمجھی اندھیرے ہیں نور نہیں کیونکہ نور تو مصطفیٰ نے ایک ہی دیا تھا انہوں نے تقسیم کہاں سے کر لیا توجہ نہیں کی تھی میں حالے تینوں انج سمجھاواں تبلیغی جماعت دے کچھ بندے لاری اڈا لاہور پہ مسجد میں چلا گیا میں جاندیا انہوں تبلیغ شروع کر دیتی وہ ہوں انہوں مجبوری نال سننی پئی بھی مسیح تے بیٹھے سن پھسے پائے سن ہوں جاویں کہڑے پاس بسترے فارش سٹی بیٹھے میں تبلیغ شروع کر دیتی میں آخیا یار گل سنو تبلیغ دے کنے جز نے وہ ہوں ایک دوجے کے منہ وال ویک ہوندے تے بدھو نے نا ہاں جی ایویں ہی نام مراد چک کے کھوتیاں نو اگے لا چڑھتے شابش میں تو جدو گل کرو ہم تو سیکھنے کے لیے آئے چنگی گل بے سکھاون واسطے تانوں امام غزالی بازار چ لبے امام غزالی اتنے ہی بیٹھے نے خیر میں کہا کنے جز نے تبلیغ دے ہوں چپ میں کہا 2 جز نے ایک ہے نیکی کا کہنا دوسرا ہے برائی سے روکنا تبلیغ دے کنے جز نے 2 اچھا میں کہا 2 جز نے انہاں وچوں اہم جز
برائی تو روکنا ہے، برائی تو کام پارا بھی وہی ہے. سبحان اللہ. گل سمجھا جائے، وہ کام پارا ہے، یہ سوکھا ہے. کسی نے جو آخو درود شریف پڑھ، وہ تیرے نال لڑے گا، یہ چنگی گل جو آخی. تو جی کسی نے آخے شراب نہ پی، یہ حرام ہے. ہوں بڑا ماحول بھی کہ چلو این چڈ تسا این چکرو. آپ بساں ٹی وی لگے ہوں نا، بساں اج کل اے سی والی گڈیاں یا کسی دکان تے لگے نے، تو کسی نے کہہ دو اے یہ سائنسی چکلا بند کرو، یہ حرام ہے، بغیرتی مت پھیلاؤ. ہوں ویخ کی کرتے ہیں، تبلیغ والے آخر گے تھلے اترو بس تو، شاباش 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 شاباش. توجہ نہیں کی. جی انہوں جی ڈرائیور آخو ڈرائیور صاحب درود شریف پڑھ، انہیں تین اتارنا. تو جی آخر ٹی وی بند کر. ہوں گل سمجھی، یہ اہم جز برائی تو روکنا. میں انہوں مثال دیتی، میں کہ دس ایک بندہ بت دی پوجا پہ کرتا ہے، تو انہوں پہلا بت پوجن تو روکے گا یا نماز دا آکھے گا؟ وہ آتا بت پوجن تو روکاں گا. یہ مطلب پہلو برائی تو روکنا پہنتا ہے.